السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرینڈس، آج ہم کاروباری آدمی کا کردار موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ میرا نام جاننا چاہتے ہیں تو عابد سلمیٰ ہے، ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن، اسسٹنٹ پروفیسر۔ تو کاروباری آدمی کا کردار ہم گزشتہ کلاس میں شاید ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آپ جانتے ہو کہ ایک کاروباری آدمی کو کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس خوبی کا ذکر کر رہے تھے وہ ہے ماحول عقل سلیم۔ ایک کاروباری آدمی کے اندر ماحول عقل سلیم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم تجارتی اخلاق کا ذکر کریں گے۔ تجارتی اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تجارتی اخلاق مطلب ہر انسان میں اخلاق پائے جاتے ہیں۔ وہ مطلب اخلاق مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ادب سے تعلق رکھتا ہے تو ادبی اخلاق ہو جائیں گے۔ کوئی مطلب جس دائرے میں وہ رہتا ہے وہاں کے اخلاق وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو تجارت کے اخلاق کیا ہیں؟ تجارتی اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ تو ان پر ہم جب دینی اخلاق کی بات کرتے ہیں تو دینیات کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ تجارتی اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تجارت کی کامیابی تجارتی اخلاق پر منحصر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی آف بزنس، ایسا ہم نے سنا ہے، یعنی ایمانداری کاروبار کی بہترین پالیسی ہے۔ ایمانداری سے جو روپیہ حاصل ہوتا ہے اس سے تجارت میں فروغ ہوتا ہے، جبکہ دھوکے سے جو روپیہ کماتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا۔ اب ہم لوگ جھوٹ بول کر یا چیزوں میں ملاوٹ کر کے کاروبار کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک بار منافع حاصل ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بار ہمارا جھوٹ چلے یا ہمیں یوں ہی منافع حاصل ہو۔ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ان دھوکے سے جو دولت کمائی جاتی ہے، ایک تو عوام میں ان کی کوئی اخت نہیں رہتی، عوام کی نظر میں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ ایک بار اگر کوئی تاجر جھوٹ کہہ دے تو پھر اس کے گاہک اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کیا ہے، ان کی اخت بھی جاتی رہتی ہے اور اعتبار بھی کھو دیتے ہیں، اور سماج میں ان کی کوئی قدر نہیں رہ جاتی، نہ ہی ایسے تاجروں سے کوئی مال خریدنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، اگر تجارت میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو تجارتی اخلاق کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ذمہ داری سے تجارت کرنا۔ وعدہ خلافی بھی کاروبار کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں مال کو بھیجنے کا یا خریدنے کا تو وقت پر اسے پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کئی ایسے ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، مثلاً انگلستان، امریکہ وغیرہ۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ زیادہ تر ایمانداری پر کاروبار کرتے ہیں، اسی لیے کیا ہے آج دنیا بھر میں یہ کامیاب ممالک کہلائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح تاجر کو حریفوں کے مقابلے میں زیادہ اہل اور لائق ہونا چاہیے۔ حریف کا مطلب ہے دشمن۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ تجارت میں کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو اس مقابلے میں یہ لائق ہوں گے، اپنے کاروبار کو بچا کے رکھیں گے، مطلب ان کی کسی بھی طرح کی سازش کو پورا ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ تاجر کو تجارت کرنے کے لیے عام اور خاص دونوں طرح کی تربیت لازم ہے۔ عام اور خاص۔ عام تربیت کا مطلب وہ جو تربیت جو وہ باہر سے حاصل کرتے ہیں، اور خاص تربیت وہ ہے جو انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ تاجر کو کاروباری اہلیت یعنی یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ جب تک وہ کاروبار کے میدان میں نہیں جائیں گے اس طرح کی ضروری تربیت انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا اصول جو ہے جس پر تاجر کو مطلب عمل کرنا چاہیے،
کاروباری اہلیت اور تربیت، کاروباری اہلیت اور تربیت، تاجر میں شعور، سلیقہ، مہارت اور ہنرمندی ہونا لازمی ہے۔ شعور، وہ باشعور ہو، وہ چیزوں کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، اس میں سلیقہ ہو، مہارت ہو۔ مہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ رفتہ رفتہ جیسے جیسے وہ کاروبار کرتے جائیں گے مہارت حاصل ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ کاروبار کی جانے والی اشیاء کا علم ہونا چاہیے، مطلب وہ کتنے منافع بخش ہیں۔ جب آپ کوئی بھی تجارت کر رہے ہوں تو اپنے گاہکوں کو وغیرہ بتانا پڑے گا کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہے، وہ کب تک صحیح سالم رہیں گے، کب تک ہمارے کام آئیں گے وغیرہ، اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری، وہ یہ سب بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ تاجر کم سے کم وقت میں، کم سے کم محنت اور کم سے کم سرمایہ میں کاروبار کا فن کرنے کا فن جانتا ہو۔ تو کیا ہے، کم سے کم وقت، کم سے کم سرمایہ اور محنت بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، تو اس طرح سے ہی ایک کامیاب تجارت ہو پائے گی۔ تاجر بھی تجارت کے نشیب و فراز کو پہچاننے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ نشیب و فراز کا مطلب ہے اتار چڑھاؤ۔ تجارت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تجارت میں کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی نشیب ہو جاتا ہے، کبھی فراز ہو جاتا ہے، مطلب کبھی اتار ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کبھی منافع زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب منافع ہوا تو زیادہ خوش ہو کر ہاں میں اسی طرز پر کاروبار کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر نقصان ہو جائے تو دل ہار کر بیٹھ جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ان نشیب و فراز سے بھی اسے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ شخصیت ہے۔ تاجر کی ذاتی شخصیت کاروباری کامیابی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ مطلب وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو اور اس کا مزاج بھی کیا ہے، اچھا ہونا چاہیے، نیک مزاج ہونا چاہیے، ایک ٹھنڈے دماغ والا ہونا چاہیے، جلد غصہ نہ کرے اور جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر جائے بعد میں اس کو پچھتانا پڑے۔ اس کے علاوہ تاجر کا کردار اونچا ہونا چاہیے، وہ مطلب جیسے درگزر کر دینا یا پھر کبھی نقصان ہو تو دل سے اسے برداشت کر لینا، یہ نہیں کہ اس کی شکایت کرنے بیٹھ جائے۔ تو اس طرح سے بھی کیا ہوتا ہے، کاروبار کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تو کچھ MCQs پوچھے گئے ہیں۔ مفکر کی تعلیم کیسی ہوتی ہے؟ ذاتی، عملی، علمی، سطحی۔ تو عملی ہوتی ہے، عملی مطلب پریکٹس کرتے ہیں۔ کاروبار کی بہترین پالیسی کیا ہے؟ کاروبار کی بہترین پالیسی ایمانداری ہے۔ تو امید ہے اس قسم کے سوالات آپ کو یہاں ملیں گے۔ سیشن سمجھ میں آیا ہو، یہیں پر ختم کر دیں۔ اللہ حافظ۔